آتش نمرود میں عشق، زیر خنجر بھی رہا سجدہ معبود میں عشق۔ دنیا میں تاریخی اعتبار سے دو بڑے واقعات گزرے، ایک کہلاتا ہے واقعہ غدیر، دوسرا کہلاتا ہے واقعہ ثقیفہ۔ اس دنیا میں ہر کلمہ گو یا غدیری ہے یا ثقیفائی۔ برادران اہل سنت کے علماء سے پوچھا کیا غدیر کا واقعہ ہوا؟ سب نے کہا جی ہاں ہوا۔ شیعہ علماء سے پوچھا کیا ثقیفے کا واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں ہوا۔ غدیر سے ان کو انکار نہیں، ثقیفہ سے ان کو انکار نہیں۔ دونوں کہتے ہیں کہ دونوں واقع ہوئے۔ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، جو غدیر کو ماننے لگے وہ اسلام کو اور جنت کو جانا چاہتے ہیں وایا غدیر، اور جنہوں نے ثقیفے کو مانا وہ پہنچنا چاہتے ہیں وایا ثقیفہ۔ میں نے برادران اہل سنت کے علماء سے پوچھا کہ غدیر کا واقعہ کب ہوا؟ ان سب نے بالاتفاق فرمایا کہ رسول اکرم حج آخر سے واپس آ رہے تھے، پیغمبر کا پہلا اور آخری حج تھا۔ جب مقام غدیر خم پہ پہنچے تو جبریل آیت لے کر اتر آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، جو حکم تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل ہوا اس کو پہنچا دو۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، کہ اگر تو نے اس واقعے کی تبلیغ نہ کی، نہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے عملی طور پر پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی سر انجام نہیں۔ پیغمبر اکرم نے اپنی حاکمیت کا سکہ جما کر ارشاد فرمایا الا من کنت مولا ہوں، ایھا الناس، میں کس کا مولا ہوں؟ زمین و آسمان نے کہا ہمارا مولا، انسانوں اور جنات نے کہا ہمارا مولا، بہار والوں نے کہا ہمارا مولا، پہاڑ والوں نے کہا ہمارا مولا، بقول علماء غار والوں نے کہا ہمارا مولا۔ جب ہر ایک سے مولائیت کا اقرار کروا لیا، اب فرمایا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ جتنے اہل سنت علماء سے پوچھا انہوں نے کہا یہ واقعہ ہوا غدیر کا، اور اسی طرح ہوا جیسا میں نے سنا دیا۔ شیعہ علماء سے پوچھا ثقیفے کا واقعہ ہوا؟ ان کا ہاں ہوا۔ میں نے کہا وہ کب ہوا، کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضور اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو دو طبقے وجود میں آ گئے۔ ایک نے کہا کہ حضور کے وارث اصحاب ہیں، دوسروں نے کہا کہ نہیں آل محمد ہیں۔ تو اب ہر صاحب عقل سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ان دونوں میں سے نبی کے وارث ہیں کون؟ کہ زندگی بھر اگر وارث کا پتہ نہ چلے تو انتقال کے بعد پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے کہ آدم سے لے کر آج تک یہی طریقہ ہے کہ مرنے کے بعد لاش وارثوں کے سپرد کی جاتی ہے۔ بس اسی پوائنٹ پر
ہر مفکر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر نبی کی لاش اصحاب کے حوالے ہوئی تو وہ وارث ہیں، اور اگر آل کے حوالے ہوئی تو وہ وارث ہیں۔ جب ہر طرف شہرت ہو گئی کہ حضور وفات پا گئے، انتقال کر گئے، تو صحابہ میں سے ایک دلیر صحابی تلوار لے کر باہر آ گئے۔ انہوں نے کہا خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے، تو ان سے پوچھا گیا فوت نہیں ہوئے؟ ان کا نہیں، ابھی ایک بزرگ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں، وہ دیکھ کر پھر جیسا کہیں ویسا مان لو۔ وہ پرانے بزرگ تھے، واپس آئے، انہوں نے دیکھا، پھر ارشاد فرمایا کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ چنانچہ اب جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حضور کے بعد حضور کا جانشین کون بنے۔ تو انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج۔ اوس والے کہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی حضور کا جانشین بنے، خزرج والے کہتے تھے نہیں ہم میں سے کوئی بنے۔ تو یہ دو فرقوں کی جنگ نہیں تھی، دو قبیلوں کی جنگ۔ یہ میں نے تاریخی اعتبار سے تجزیے کی کوشش کی ہے۔ خزرج کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سعد بن عبادہ۔ تو مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجرین نے کہا ہم نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، لہذا ہم میں سے نائب ہونا چاہیے۔ انصار نے کہا مشکل میں ہم مددگار بنے، لہذا ہم میں سے ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک صاحب نے جلدی سے ایک بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، تو لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بھائی یہ بزرگ ہی ٹھیک ہے۔ یہ بیان ہوتا ہے سقیفے کا واقعہ۔ تو یہ دو واقعات ہیں، تاریخ نے دونوں کا ذکر کیا۔ اب آئیے تھوڑا سا دونوں پر نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ غدیر ہے نبی کی زندگی کا واقعہ، سقیفہ ہے نبی کے بعد کا واقعہ۔ غدیر میں نبی بھی موجود ہے، وحی بھی آ رہی ہے۔ سقیفہ میں نہ نبی ہے، نہ وحی ہے، نہ قرآن ہے۔ غدیر میں 1.25 لاکھ کا مجمع، سقیفے میں چند 100 بھی پورے نہیں۔ سقیفہ میں نہ نبی ہے، نہ علی ہے، نہ سلمان ہے، نہ بوذر ہے، نہ قمبر ہے، نہ حذیفہ یمانی ہے، اور غدیر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں ہے۔ غدیر خم میں اعلان ولایت کے بعد سرکار دو عالم نے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھائی۔ اب چونکہ یہ ملا کر پڑھی جانے والی نماز غدیر کا واقعہ یاد دلاتی تھی، مولویوں نے غائبی کر دی۔ غدیر سے چلی امامت، سقیفہ سے چلی خلافت۔ غدیر سے چلی امامت، سقیفہ سے چلی خلافت، امامت حسین تک پہنچی، خلافت یزید تک۔
سرداری ہے، شاہی ہمیشہ ہاری ہے، تخت شہی کا ہو گیا تختہ، ذکر علی کا جاری ہے، اہل سقیفہ ہار گئے، تم خون کا منبر جیت گیا،